أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما واللاتی اور وہ عورتیں یاتین الفاحشۃ جو کریں بے حیائی کا کام من نسائکم تمہاری بیویوں میں سے فاستشہدوا علیہن پس گواہ بنا لو ان پر 4 منکم 4 اپنوں میں سے فإن شہدوا پھر اگر وہ گواہی دیں فامسکوہن تو پھر انہیں روک رکھو فی البیوت گھروں میں حتیٰ یہاں تک کہ یتوفاہن الموت انہیں آل موت او یجعل اللہ یا بنا دیں اللہ لہن سبیلا ان کے لیے کوئی راستہ واللذان اور وہ 2 مرد یاتیانہا منکم جو کریں ایسا بے حیائی کا کام تم میں سے فاذوہما تو انہیں سزا دو فإن تابا پھر اگر وہ توبہ کر لیں واصلحا اور اصلاح کر لیں اپنی فاعرضوا عنہما پھر درگزر کر جاؤ ان سے ان اللہ کان توابا رحیما بے شک اللہ تعالی ہیں توبہ قبول کرنے والے مہربان انما التوبہ تو بے شک توبہ قبول کرنا علی اللہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے للذین ان لوگوں کے لیے یعملون السوء جو کام کریں برے بجہالت جہالت کے ساتھ ثم یتوبون پھر وہ توبہ کر لیں من قریب جلدی ہی فاولئک یتوب اللہ علیہم تو وہی لوگ ہیں کہ اللہ توبہ قبول فرماتے ہیں ان کی وکان اللہ علیما حکیما اور ہیں اللہ جاننے والے حکمتوں والے ولیست التوبۃ اور نہیں توبہ للذین یعملون السیئات ان لوگوں کے لیے جو عمل کریں برے حتیٰ یہاں تک کہ اذا حضر جب آ جائے احدہم الموت ان میں سے کسی پہ موت قال تو وہ اس وقت کہنے لگے انی تبت الآن کہ بے شک میں اب توبہ کرتا ہوں وللذین یموتون اور نہ ہی توبہ قبول ہے ان کی یموتون جو مر جائیں وہم کفار اسی حالت پہ کہ وہ کفر والے ہوں اولئک اعتدنا لہم وہی لوگ ہیں کہ ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عذاب الیما دردناک عذاب۔ گزشتہ 2 رکوع میں عورتوں اور یتیموں کے حقوق پہلے رکوع میں بیان ہوئے اور دوسرے رکوع میں وراثت کے مسائل ماں باپ کو جائیداد میں سے کیا ملے گا اولاد کو کیا ملے گا بیوی کو کیا ملے گا خامد کو کیا ملے گا
اور بہن بھائیوں کو کیا میراث میں سے حصے ملیں گے، ان کا ذکر گزشتہ آیات میں ہوا۔ تو اب اللہ جل شانہ مزید کچھ اور احکام اس حوالے سے بیان فرماتے ہیں۔ تو یہاں پہلی آیت مبارکہ میں جو عورتیں بدکاری کے عمل سے گزریں اور اس برائی میں مبتلا ہوں ان کے بارے میں یہاں بیان ہے، واللاتی یاتین الفاحشہ، وہ عورتیں جو بے حیائی کا کام کریں، بد کرداری کریں، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو پھر گواہ بناؤ ان پر 4 منکم، تم میں سے، یعنی جو مردوں میں سے ہوں۔ یعنی اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو تو اس کے ثبوت کے لیے 4 گواہ اور وہ بھی مرد ہوں، تو پھر یہ ثبوت اس کا قابل قبول ہوگا۔ اور اگر 4 گواہ موجود نہ ہوں تو پھر یہ جرم ثابت نہیں ہو سکے گا۔ یا یہ ہے کہ وہ جو مجرم ہیں وہ خود اقرار کر لیں، مرد عورت اقرار کر لیں کہ انہوں نے جرم کیا، یا عورت اقرار جرم کر لے تو وہ اور ہے، لیکن اگر وہ اقرار نہ کرے تو پھر اس کے ثبوت کے لیے 4 مرد گواہ ہونے چاہیے۔ اور اس میں سختی رکھی ہے کہ عورت کوئی بھی گواہ نہیں ہونی چاہیے، مرد ہوں 4، اور وہ بھی نیک ہوں اور عادل لوگ ہوں، ان کی گواہی، جو فاسق فاجر ہیں ان کی گواہی کا اعتبار نہیں ہے۔ اور یہ شرطیں قیدیں اس لیے لگائی کہ اس میں عورت کی عزت کا مسئلہ ہے، محض عورت کی عزت کا نہیں، ایک خاندان کی عزت کا مسئلہ ہے، اور اسی لیے اس کو بہت ہی اللہ جل شانہ نے قیدوں کے ساتھ اس کو مقید فرمایا کہ گواہ ہوں 4 سے کم نہیں ہوں، اور وہ بھی مرد ہوں، عورتیں نہ ہوں، اور وہ گواہ بھی عادل گواہ ہوں، نیک لوگ ہوں، فاسق فاجر نہیں ہونے چاہیے۔ تو عورتوں کی عزت اور ان کی عفت کا اللہ تعالیٰ نے اس قدر خیال رکھا، خاندانوں کی عزت کا خیال رکھا، کہ ایسے نہیں کہ 1-2 آدمی اٹھ کے کھڑے ہو کے کہیں دیو جی یہ فلاں عورت نے جرم کیا، یا 2-4 عورتیں ضد میں آ کر اس کے اوپر الزام لگا دیں، ایسا کچا اللہ تعالیٰ نے اس کو اس میں اتنی آزادی نہیں دی، اس لیے یہاں قید لگائی، 4 منکم، 4 گواہ ہونے چاہیے، منکم وہ بھی تم مردوں میں سے ہونے چاہیے۔ فین شہدو، پھر اگر وہ 4 گواہ گواہی دیں، فامسکوہن، تو اس کی سزا یہ عورت کے لیے کہ اس عورت کو روک دو، قید کر دو، بند کر دو، فی البیوت، اپنے گھروں میں، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے، گھر سے باہر نکل لینا دو۔ لیکن یہ شروع اسلام کا حکم تھا۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اس کے علاوہ پھر اللہ بنا دیں لہن سبیلا، ان عورتوں کے لیے کوئی اور راستہ اس جرم سے پاکی کا، اور وہ راستہ پھر اللہ نے بعد میں مقرر فرما دیا جس کی وجہ سے یہ پہلی سزا ختم ہوئی۔ اور وہ راستہ کیا بتایا؟ وہ سورۃ النور میں ارشاد ہوا کہ جو مرد عورت شادی شدہ ہوں اور وہ بدکاری کریں، کوئی بھی کیس ہو اس میں مرد یا عورت جو شادی شدہ ہوگا بد کردار، تو اس کی سزا مقرر کر دی سنگسار کرنا، اس کو سنگسار کر دو، پتھر مارو، اس کو پتھر مار مار کے اس کو ختم کر دو۔ اور اگر غیر شادی شدہ سے اس جرم کا ارتکاب ہو تو اس کی سزا اللہ نے وہاں مقرر فرمائی، فجلدوا مئۃ جلدۃ، اس کو 100 کوڑے مارنے ہیں، 100 کوڑے پورے برداشت کر جائے تو سزا مکمل ہو جائے گی، اور اگر برداشت نہ کر سکے، اس کے بیچ میں مر جائے تو سزا اس کی مکمل ہو جائے گی، آخرت کے معاملے میں وہ صاف پاک ہو جائے گا۔ تو اس سزا کے نزول پر یہ پہلی سزا ختم ہوگی کہ گھروں میں قید کرنے والی، یہ اس وقت سزا تھی جب یہ حد نہیں آئی تھی۔ جب سورہ نور میں حد کا نزول ہو گیا تو پھر گھروں میں قید کرنے والی سزا ختم ہو گئی۔ اب
او یجعل اللہ لہن السبیلا والی سزا ہے کہ اللہ ان کے لیے اس قید کے علاوہ کوئی صورت بنا دیں، اور وہ سورہ نور میں صورت بنا دی۔ شادی شدہ اگر جرم کا ارتکاب کریں سنگسار کیا جائے گا، غیر شادی شدہ کریں تو ان کو 100 کوڑے لگیں گے۔ اب دوسرا حکم ہے واللذان یاتیانھا منکم فاذوہما، اور وہ 2 مرد جو یہ بے حیائی کا کام کرے منکم تم میں سے، یعنی مرد مرد سے بدفعلی بدکاری کرے، اور یہ قوم سدوم کا عمل تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں جو قوم تھی ان کے اندر یہ برائی حرکت تھی۔ تو اب اگر کوئی ایسے جرم کا ارتکاب کرے جیسے آج کی دنیا میں ہوتا ہے، اور بعض جو ممالک یورپ کے ہیں ان میں اس کو باقاعدہ قانون کی شکل دے دی، اور وہ حقوق ایسے لوگوں کو دیے جاتے ہیں جو میاں بیوی کو حقوق ہیں۔ لوگوں نے باقاعدہ شادیاں کر رکھی ہیں، مرد مرد سے شادی کیے ہوئے، عورت عورت سے شادی کیے ہوئے، غیر فطری عمل ہے۔ اب اس کی سزا کا بیان ہے کہ دو مرد ایسی حرکت کریں۔ احادیث مبارکہ میں اس کے حوالے سے کثرت سے موجود ہیں احکامات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف باتیں اس حوالے سے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 7 قسم کے لوگ ہیں جن کے اوپر آسمان 7ویں آسمان سے 7 آسمانوں سے لعنت کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں پہ لعنت کی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک طبقہ یہ لوگوں کا ہے جو ہم جنس پرستی سے زندگیاں گزارتے ہیں، مرد مرد سے بدفعلی کرتا ہے، یا کوئی مرد اپنی بیوی سے غیر فطری طریقے سے شہوت پوری کرتا ہے، وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے، حرام کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس کی طرف اللہ جل شانہ نظر رحمت ہی نہیں فرمائیں گے جو لوگ ایسی بری حرکت کا ارتکاب کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا فآذوہما، ان کو سزا دو۔ اس کے لیے حد قرآن کریم میں واضح نہیں ہے، اس کو تعزیر کہتے ہیں۔ جو سزائیں قرآن نے خود بیان کر دی ان کو شریعت اور فقہ کی اصطلاح میں حد کہتے ہیں، اور جو سزائیں قرآن نے متعین نہیں کی، صرف کہا اس کو سزا دو، تو اس کو تعزیر کہتے ہیں۔ وہ پھر جج قاضی وہ خود موقع اور حالات کی نسبت سے اس کی سزا متعین کرے، اور اس کی سزا کیا ہے سے قبیح فعل کی، تو اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بدکاری والی سزا ہے۔ شادی شدہ اگر مرد ہوں ان کو جو ہے نا رجم کیا جائے گا، سنگسار کیا جائے گا۔ غیر شادی شدہ ہوں تو وہی بدکاری والی سزا 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کو دیوار کے ساتھ کھڑا کیا جائے اور اس کے اوپر دیوار کو گرا دیا جائے اور اسی جگہ اس کو مار دیا جائے۔ اور بھی اسی طرح بعض جو ہے نا وہ لکھا ہے کہ اس کو پہاڑ کے اوپر سے گرا دیا جائے، یوں اس کو موت دے دی جائے، سزا دی جائے۔ بہرحال سخت سے سخت سزا کا حکم ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانے میں ایسے لوگوں کو آگ میں جلایا گیا کہ آگ میں جلانے تک کی سزائیں ان کو دی گئی ہیں۔ اس لیے فرمایا فآذوہما، تو ایسے لوگوں کو ہم جنس پرستی کرنے والوں کو، غیر فطری طریقے سے شہوت پوری کرنے والوں کو سزا دو۔ فإن تابا، اگر یہ سزا کے بعد توبہ کر لیں، واصلحا، اور اپنی اصلاح کر لیں، فأعرضوا عنہما، پھر ان سے درگزر کرو، یعنی پھر بعد میں ان کو پریشان تنگ کرنا، ان کو مارنا پیٹنا موقع بموقع، یا ان کو تانے دینا اس جرم کے، ایسا نہ کرو۔ ان اللہ کان تواب الرحیم، بے شک اللہ جل شانہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ جو سچے دل سے توبہ کر لے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ رحیمہ، مہربان ہے، جرم کو معاف کر دیتے ہیں۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین، بے شک توبہ قبول کرنا اللہ، اللہ نے اپنے اوپر اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ جو سچی توبہ کرے گا میں اس کو قبول کروں گا۔ للذین، ان لوگوں کے حق میں توبہ قبول کرنے کی ذمہ داری لی، یعملون السوء، جن سے عمل برائی کا ہو جائے، بجہالت، جہالت کے ساتھ،
یہ جہالت سے مراد اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ گناہ کرنا یہ جہالت کا عمل ہے، اس لیے یہ نہیں کہ اگر کوئی علم کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے، یہ گناہ کرتا ہے تو وہ قابل معافی ہے۔ جہالت کی قید لگائی کہ گناہ کرنا ہی جہالت ہے، اگرچہ وہ فی نفسی بڑا پڑھا لکھا آدمی ہو لیکن گناہ کرے تو وہ جاہل آدمی ہے، اور جاہلوں والی اس کی حرکت ہے۔ ثم یتوبون من قریب، تو وہ گناہ کے بعد توبہ کر لیں قریب ہی، قریب سے مراد یعنی موت سے پہلے جلدی توبہ کر لیں۔ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو ایسے لوگوں پر اللہ توبہ ایسے لوگوں کی توبہ اللہ قبول فرماتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہیں اللہ جاننے والے حکمتوں والے، جو وہ احکامات نازل فرما رہے ہیں علم کے ساتھ، اور جو سزائیں اللہ نے مقرر فرمائی ہیں وہ حکمت کے ساتھ ہیں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور نہیں ہے توبہ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ، ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے عمل کیے برے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا حضر احدهم الموت، جب حاضر ہوگی آ گئی ان پہ موت، اس وقت تک بھی انہوں نے توبہ نہیں کی۔ جب موت طاری ہو گئی، جسم سے موت نکلنا، گلے تک اس کی روح پہنچ گئی، غرغرہ کی حالت میں وہ انسان پہنچ گیا، قال، اب کہا اس نے، انی تبت الآن، بے شک میں اب توبہ کرتا ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ہاں فرشتوں کو بے شک دیکھ لے موت کے وقت، اس کو نظر آ رہے ہیں فرشتے، لیکن ابھی فرشتوں نے اس کی روح کو کھینچنا شروع نہیں کیا، تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور جب روح کھینچ گئی، جیسے آدمی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے، ٹانگیں ٹھنڈے پڑ گئی، جسم میں ٹھنڈک پیدا ہوگی، پھر انسان کو سانسیں لگتی ہیں، اس وقت حلق تک روح پہنچ چکی ہوتی ہے، اور غرغرہ کی حالت انسان پہ طاری ہو جاتی ہے، جس کو نزع کا حال کہتے ہیں۔ اس وقت پھر اللہ دروازہ توبہ کا بند کر دیتے ہیں، اب توبہ کرے بھی تو توبہ نہیں ہے۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہیں توبہ ہے ان لوگوں کی جو مر جائیں وَهُمْ كُفَّارٌ، اس حالت پہ کہ وہ کفر پہ ہوں، ہیں کافر، زبان سے کہا توبہ توبہ توبہ، کفر سے توبہ نہیں کرتے، بس ایسے توبہ 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 استغفار توبہ، جس کفر میں اور شرک میں مبتلا ہیں اس سے توبہ کے الفاظ نہیں نکالتے، اس سے رجوع نہیں کر رہے، اور اسی حالت میں توبہ توبہ زبان سے کہہ رہے ہیں، ان کی بھی توبہ کا کوئی اعتبار نہیں، اللہ کے ہاں یہ توبہ بھی کوئی قبول نہیں۔ تو انسان اخیر وقت تک بھی توبہ کر لے، اللہ جل شانہ اس کی توبہ قبول فرماتے رہتے ہیں۔ این موت کی جو خاص حالت نزع کی ہے، اس سے پہلے تک اللہ اس بندے کے اوپر نظر رکھتے ہیں، رحمت کی نظر فرماتے رہتے ہیں، وہ کسی وقت بھی اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ لیکن جس کو اس وقت بھی توبہ کی توفیق نہ ہو، اس کے دل میں نرمی نہ پیدا ہو، وہ خود ہی پھر بد نصیب، اپنے لیے خود ہی عذاب کا سامان اس نے بنایا۔ اولئک اعتدنا لہم، تو ایسے لوگوں کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے عذاباً علیما، دردناک عذاب۔